نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جب اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے قرآن عظیم کا تعارف کرا دیا اور یہ بتایا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی شک، کسی قسم کا کوئی تردد، کسی قسم کا اس میں ریب نہیں ہے، اس کے بعد نوع انسانی کی 3 قسمیں کر دیں کہ ایک تو وہ ہیں کہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، مخلص ایمان والے ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جو کھلم کھلا انکار کرنے والے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو بظاہر تو اسلام کی حقانیت کا اقرار کرتے ہیں لیکن بباطن وہ منکر ہیں، ان کے دلوں میں نفاق چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 21 سے اپنے بندوں کو عبادت کا حکم دیا اور فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، وہ رب کہ جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے اگلے لوگوں کو بھی پیدا فرمایا، یعنی تم سے پہلے جو لوگ تھے، تم سے پہلے جو امتیں تھیں یا تمہارے جو آباء و اجداد تھے، ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، تم کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ لہذا جب اس نے پیدا کیا ہے تو خالق کی ذات گرامی کا حق ہے کہ اس کی عبادت و ریاضت کی جائے۔ لعلکم تتقون، یہ تمہاری عبادت ریاکاری کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، اس کا مقصد کیا ہو کہ تم تقوی اور پرہیزگاری حاصل کر لو، یہ تمہیں امید ہونا چاہیے۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں، اپنے رب کی، اپنے پالنہار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے اگلے لوگوں کو پیدا فرمایا، لعلکم تتقون، پرہیزگاری کی امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کی وجہ سے تم کو متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے کلام کو حرف یا سے شروع فرمایا۔ یہ حرف یا، اس کو حرف ندا کہتے ہیں۔ یہ کسی کو آواز دینے کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے چند مقصود ہوتے ہیں۔ کبھی تو یہ فاعل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا ایھا الناس، یہاں پر الناس یعنی سارے لوگوں سنو اور ہماری طرف کو متوجہ ہو جاؤ، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اور کبھی یہ حرف ندا عتاب اور غصہ ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے یا خبیث، یا ابلیس۔ تو یہاں پر خبیث یا ابلیس کو متوجہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو ڈانٹنا، اس کے اوپر غصے کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ اور کبھی یہ حرف یا کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے
تکریم کے اظہار کے لیے مستعمل ہوتا ہے، جیسے یا ایہا النبی، یہاں پر اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے النبیوں کو پکارا نہیں، یہاں پر تنبیہ نہیں فرمائی، عتاب ظاہر نہیں کیا، بلکہ یا ایہا النبی فرما کر عظمت کا اظہار فرمایا ہے۔ اور کسی مقام پر یہ حرف ندا اظہار محبت کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے، جیسے یا ایہا المزمل، یہاں پر جناب خاتم النبیین، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اظہار محبت کے طور پر یا ایہا المزمل فرمایا۔ اور کہیں پر یہ حرف ندا اظہار عاجزی اور انکساری کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی بندہ دعا میں کہتا ہے کہ یا اللہ، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہا ہے۔ تو یا ایہا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو۔ ایہا، یہ یا اور منادا، جو حرف ندا کے بعد منادا آتا ہے تو ندا اور منادا کے بیچ میں ایہا کو داخل کر دیتے ہیں، اس کے اندر تھوڑی سی تنبیہ کی بو ظاہر کرنا مقصود ہوتی ہے۔ لیکن جب حرف ندا اس میں جلالت یعنی ذات باری تعالیٰ کے اسم کے اوپر یا اس کے صفاتی نام کے اوپر آئے تو پھر ایہا کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ کو معاذ اللہ تنبیہ نہیں کی جاتی ہے۔ جیسے یا ایہا اللہ نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے یا اللہ۔ یا ایہا الرحمن نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا رحمان۔ تو یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا فرمایا۔ تفاسیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ قرآن عظیم کے اندر جس مقام پر یا ایہا الناس اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو مراد اہل مکہ ہوتے ہیں، اور جہاں پر یا ایہا الذین آمنوا فرمایا تو مراد مدینہ طیبہ کے حضرات ہوتے ہیں۔ تو اس مقام پر الناس سے مراد ساری نوع انسانی ہے، خواہ وہ لوگ کہ جو کھلم کھلا منکر ہیں وہ ہوں، یا وہ لوگ ہوں کہ جو اپنے دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے ہیں، یا وہ حضرات ہوں کہ جو گناہگار ہیں، یا وہ لوگ ہوں کہ جو عبادت و ریاضت میں مشغول ہیں، سب کو یا ایہا الناس شامل ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو مخاطب فرمایا تو مراد ان کی عبادت کا یہ ہے کہ یہ کفر و انکار کی روش کو چھوڑو اور ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی ایمان لے آؤ۔ اور جس مقام پر منافقین مراد لیے جائیں گے تو مراد یہ ہوگا کہ اے منافقوں، عبادت کرو خلوص کے ساتھ، اور ایمان تم دکھاوے کے طور پر مت لاؤ بلکہ مخلص مومن بن جاؤ۔ اور اگر الناس سے مراد وہ لوگ ہوں کہ جو ایمان والے ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، تو ان سے مقصود ہوتا ہے کہ اے گناہگار بندوں، تم گناہوں کو چھوڑو، نمازی بن جاؤ۔ اور بخیل لوگ اگر مخاطب ہیں تو مراد یہ ہوتا ہے کہ تم بخل کو چھوڑو، کنجوسی کو چھوڑو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جہاں پر بے روزے دار مراد ہوں تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ تم ایسے عبادت کرو، یعنی روزوں کی پابندی کرو۔ اور جہاں پر متقین مراد لیے جائیں گے تو مقصود یہ ہوتا ہے یا ایہا الناس کا کہ اے میرے وہ
بندوں کہ جو متقی اور پرہیزگار ہو تقوی کی منزلوں کو درجہ بدرجہ طے کرتے چلے جاؤ، یعنی ترقیات کی طرف کو چڑھتے چلے جاؤ، اپنے قدموں کو روکو مت۔ ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے رب ایسا نام ہے جس کے سننے سے بندوں کے دلوں میں عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ بھائی عبادت کیوں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا ہمیں حکم کیوں دے رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارا پالن ہار ہے، تمہاری پرورش کر رہا ہے۔ تو اس مقام پر حکم میں وجہ کے ہو جائے گا، یعنی تم خدا کی عبادت کرو کیونکہ وہ تمہارا پالنے والا ہے، اور پالنے والے کا حق ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت اور بندگی کی جائے۔ الذی خلقکم میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ربوبیت ہی کا ذکر کیا ہے، چونکہ پرورش اور پالنا پیدا کرنے کے بعد ہوتا ہے، اس لیے پیدا کرنے کا ذکر پہلے فرمایا اور رزق کا بعد میں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، خلقہ خلقن سے بنا ہے، اور خلق کے معنی آتے ہیں نیستی سے ہستی میں لانا، یعنی عدم سے وجود کی طرف کو لانا، جو صرف خدا ہی کا کام ہے۔ اور اسباب جمع کرنے کو کسب کہتے ہیں۔ بندہ کاسب تو ہو سکتا ہے، کسی چیز کا خالق نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات کے اندر چیزیں پیدا فرمائی ہیں، انسان اپنے عقل و شعور سے ان چیزوں کی حقیقتوں کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، پہچاننے کے بعد ان کو وہ ترتیب دیتا ہے، اور ترتیب دینے کے بعد ایک نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، تو یہ چیز اس کا کسب ہوا، خلق نہیں ہوئی۔ خالق تو مولا جل شانہ و عم نوالہ ہے۔ جیسے مثلا آپ نے بہت اچھا مکان تعمیر کیا، اس کے اندر عمدہ قسم کی اینٹوں کا استعمال کیا، بہترین قسم کی سریا کا استعمال کیا، عمدہ قسم کے سیمنٹ کا استعمال کیا، ان ساری چیزوں کو مرکب کر کے ایک مکان تیار کر لیا، تو یہ آپ کا کسب ہوا، تخلیق نہیں ہوئی۔ تخلیق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، خالق مولا جل شانہ و عم نوالہ ہے۔ انسان جتنی بھی ترقی کرتا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے اپنے کسب سے ایک نئی چیز کو ایجاد کر لیتا ہے، تو یہ کسب ہوا، انسان کاسب ہوا، خالق مولا جل شانہ و عم نوالہ ہے۔ مرد اور عورت کے ملنے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو یہ پیدائش کا خالق انسان نہیں ہوا، خالق تو مولا جل شانہ و عم نوالہ ہے، بندہ کاسب ہوگا اس مقام پر۔ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہیں ان کو بھی مولا رب العزت نے پیدا فرمایا، تو وہ تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے، اور تم سے پہلی امتوں کا بھی یا تمہارے باپ دادوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمہارا قدیمی محسن ہے اور تم اس کے قدیمی غلام ہو، لہذا تم پر دو طرح کا حق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، کیونکہ اس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو درجہ بدرجہ پیدا کیا، تو یہ اس کا احسان تمہارے اوپر قدیمی ہے۔ تو اپنے آباء و اجداد کی تخلیق کا بھی تم اللہ کا حق ادا کرو، اور تم کو پیدا کیا ہے اس لیے اس کا بھی تم حق ادا کرو۔ لعلکم تتقون، عربی زبان میں لعل شک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شک سے پاک ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کے تین معنی مراد ہوں گے لعلکم تتقون میں۔
ایک تو یہ کہ اس کا استعمال عربی زبان کے محاورے کے مطابق ہے، یعنی چونکہ عربی میں لا اللہ بولا جاتا ہے اور یہ قرآن بھی عربی میں ہے، محض اس لیے لا اللہ فرمایا۔ اور دوسرے یہ کہ بندوں کے حق میں لا اللہ شک کے لیے آتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لا اللہ کا استعمال ہو تو پھر یہ یقین کے معنی کے لیے آتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کی امید دلاتا ہے اپنے بندوں کو کہ جو یقینی ہو۔ تو تقوی اور پرہیزگاری عبادت کے بعد یقینی چیز ہے کہ جب انسان عبادت کرے گا خلوص نیت کے ساتھ تو یقیناً وہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے گا، اس لیے لعلکم تتقون فرمایا۔ اور تیسرے لا اللہ کے معنی یہ ہے کہ بندوں کے لحاظ سے ہے، نہ کہ رب کے لحاظ سے۔ مطلب یہ ہوا کہ اے لوگوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس امید پر کرو کہ شاید تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، یعنی نہ تو دنیاوی لالچ سے کرو، نہ خدا سے نہ امید ہو کر کرو، نہ اس سے بے خوف ہو کر کرو، کیونکہ مرنے سے پہلے اپنی کامیابی کا یقین نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے پرہیزگار مرتے وقت بے ایمان ہو گئے، لہذا تم عبادت کیے جاؤ اور رب سے ڈرے چلے جاؤ، تتقون، تو تم پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ تمہارا یہ انڈیا، تمہاری یہ صفت، تمہارا یہ وصف تمہیں تقوی اور پرہیزگاری کے منزل کے اوپر فائز کر دے گا۔ لفظ تقوی یہاں پر تقوی کے 3 معنی ہو سکتے ہیں: عذاب الہی سے بچ جانا، پرہیزگار ہو جانا، دل میں پرہیزگاری کا نور پیدا ہو جانا۔ تو یہ آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، شاید کہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یا یہ ہوئے کہ اے لوگوں، تم عبادت کرو، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یا یہ مطلب ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، شاید کہ تمہارے قلب کے اندر پرہیزگاری کا نور جلوہ گر ہو جائے۔ تو عبادت تقوی کی ابتدا ہے، اور تقوی اصل مقصود ہے، کیونکہ انسان جو عبادت کرتا ہے تو اس کا مقصود اصلی یہی ہوتا ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے، منزل مقصود پر پہنچ جائے، جو تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ حضرات اکرام، اس مقام پر اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ہمیں عبادت اور ریاضت کرنے کا حکم دیا ہے کہ اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے آئے، سب کو پیدا فرمایا۔ اور یہ عبادت تمہاری کیسی ہو؟ لعلکم تتقون، یہ امید ہو اس کے اندر، یہ یقین ہو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی متقی اور پرہیزگار بنا دے گا، کیونکہ عبادت کی منزل حقیقی یہی ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ جب متقی بن جائے گا تو اس کی نجات ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت اور ریاضت کا شوق عطا فرمائے، اور عبادت کے اندر خلوص پیدا فرمائے، تقوی اور پرہیزگاری کی منزل پر فائز فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔